ناظرین، یہ ایک اسم ہے حاذا، اور یہ اسم اشارہ ہے، قریب کا اشارہ، اور مذکر کا حاذا کا معنی یہ، واحد مذکر، حاذا اس سے مثنی حاذانی اور جمع ہاؤلائی، اور اس سے مؤنث حاذہی، ہاتانی اور ہاؤلائی، اور بعید کے اشارہ دور کا، واحد کا، مذکر کا، ذالی کا، ذانی کا اور الائی کا، اور مؤنث کے لیے تل کا، تانی کا اور الائی کا۔ تو یہ حاذا اشارہ ہے، اور اشارے معرفہ ہوتے ہیں، اور یہ حالت رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے۔ تو ابھی ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ اس کے حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ حاذا جملہ اسمیہ کا مبتدا، حالت رفع میں اور معرفہ، یہ ہے کیا ناظرین؟ آگے اس کی خبر ہے ما۔ ما کا معنی ہوتا ہے جو کچھ۔ جب سوالیہ جملہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، ما حاذا، یہ کیا ہے۔ لیکن جب بیانیہ جملہ ہو تو پھر اس کا معنی ہے جو کچھ، جو۔ حاذا ما، یہ وہ چیز ہے۔ کون سی چیز؟ وعدہ، واو، عین اور دال اس کا مادہ ہے، فعلہ کے وزن پہ آتا ہے اور وعدہ بنتا ہے، وعدہ کرنا۔ تو وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا، وعدہ، وعدا، وعدو، وعدت اس مؤنث نے وعدہ کیا، وعدتا اور وعدنا، اور وعدتا، وعدتما، وعدتم، اور وعدتی، وعدتما، وعدتن، اور وعدتو، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا۔ تو وعدہ کا معنی ہے اس نے وعدہ کیا۔ اب اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ کون ہے تو پھر وہ اس میں ظاہر کی شکل میں فعل کے بعد آئے گا، فاعل کے طور پہ، اور حالت رفع میں ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ وعدہ کیا رحمان نے، رحمان نے، فاعل کون ہے؟ الرحمن، الرحمن پیش کے ساتھ فاعل، یہ ہے وعدہ کرنے والا۔ حاذا ما، یہ وہ چیز ہے، وعد الرحمن، جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ واو عطف، اور ناظرین ایک مادہ ہے صاد، دال اور قاف، اور یہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے تو بنتا ہے صادقہ۔ اسی سے اس میں فاعل بنتا ہے صادقن۔ صادق کا تو آپ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ اور اسی سے صدیقن بنتا ہے۔ تو صادقن کا مطلب ہے سچا، اور صادقہ کا مطلب ہے اس نے سچ کہا، فعلہ کے وزن پہ تو بنا صادقہ، اس نے سچ کہا، صادقہ اور صادقو انہوں نے سچ کہا، صدقت اس مؤنث نے سچ کہا، صدقتا اور صدقنا، اور صدقتا، صدقتما، صدقتم، اور صدقتی، صدقتما، صدقتن، اور صدقتو میں نے سچ کہا، اور صدقنا ہم نے سچ کہا۔ تو یہاں پہ ہے صدقہ اس نے سچ کہا، صدقہ اس نے سچ کہا۔ اور اگر کہنا ہو کہ سچ کہا بھیجے جانے والے نے، رسول نے، تو ناظرین فاعل اس کا کون ہوا پھر؟ رسول، اور اس کے لیے یہاں پہ ہے مرسلن۔ مرسلن کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا، رسول، یہ رسول اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ مرسلن جسے بھیجا جائے۔ کس نے کہا؟
ایک رسول نے، یہ نکرہ ہے، کسی رسول نے، اور جب اس کو معرفہ کیا تو یہ بن جائے گا المرسلو. اب یہ فاعل اور یہ خاص ہو گیا فاعل کہ خاص رسول معرفہ. وصدق المرسل، اور سچ کہا رسول نے. اب ناظرین فعل واحد مذکر غائب ہے جملہ فعلیہ میں، اور اس کا فاعل واحد مذکر ہے، لیکن اگر اس سے اگر کہنا ہو کہ سچ کہا دو رسولوں نے، دو نے، تو کیا ہوگا؟ المرسلو سے ہو جائے گا المرسلانی. المرسلانی، دو رسولوں نے. ایسے فاعل واحد تھا، فعل تب بھی واحد مذکر غائب، اور فاعل مثنیٰ ہو گیا، فعل تب بھی واحد مذکر غائب. اور اگر اس کو جمع کر دیں کہ المرسلانی سے جمع ہو جائے گا، کہیں گے کہ اور سچ کہا سب رسولوں نے، تو مرسلون سے جمع کیا ہوگی؟ مرسلون. یہ جمع میں پہلی شکل فاعل کے طور پہ آئے گی حالت رفع واو کے ساتھ اونا، اور اس سے حالت نصب اور جر ہوتی اینا. مرسلینا وہ حالت نصب اور جر، اور مرسلونا حالت رفع. وصدقا، اور سچ کہا المرسلون، رسولوں نے، سب رسولوں نے. ناظرین یہ قیامت کے بارے میں بات ہے سورہ یاسین کی، کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کچھ لوگ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت. من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری قبروں سے. اور ایک جواب یہ آئے گا، کچھ یہ کہیں گے ھذا ما، یہ وہ چیز ہے، وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، یعنی قیامت، کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور یہ تو وہی چیز ہو گئی. ھذا ما، یہ وہ چیز ہے، وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے. اور ناظرین جملہ فعلیہ کا دوسرا قاعدہ وہ کیا ہے؟ فاعل چاہے واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، تو فعل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا. یہ پہلا قاعدہ تھا. البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی جب آپ کا فاعل مذکر ہوگا تو فعل واحد مذکر غائب استعمال ہوگا، اور جب فاعل مؤنث ہوگا تو فعل واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا، یعنی فعلت کے وزن پر. اب ناظرین آگے ایک قاعدہ ہے، لیکن یہ کوئی مختلف قاعدہ نہیں، یہ ایک عام قاعدہ کے طور پہ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ناظرین ذال ہا با ایک مادہ ہے، فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ بنتا ہے ذہبہ. ذہبہ کا معنی ہے وہ چلا گیا، ہی وینٹ. ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت وہ مؤنث چلی گئی، ذہبتا وہ دونوں، اور ذہبنا وہ سب. اور ذہبتا تو چلا گیا، ذہبتما تم دونوں، اور ذہبتم تم سب. اور ذہبتی تو مؤنث چلی گئی، ذہبتما تم دونوں، اور ذہبتنا تم سب. اور ذہبتو میں چلا گیا، ذہبنا ہم چلے گئے. اب ناظرین اگر کہنا ہو کہ چلا گیا ایک اونٹ، اونٹ کو عربی میں کہتے ہیں جملن. یہ فاعل ہے ناظرین. کون چلا گیا؟ ایک اونٹ چلا گیا، یہ فاعل حالت رفع میں. اور اگر کہنا ہو
کہ 2 اونٹ چلے گئے، تو ناظرین کیا ہوگا؟ جمل ان سے مثنیٰ کیا ہے؟ جملانی. جملانی 2 اونٹ، یہ فاعل ہیں، یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ مثنیٰ میں یہ پہلی شکل ہے آنی والی، اس سے حالت نصب اور جر عینی ہوتی، جملینی الف کو یا ساکن میں بدلتے ہیں، تو یہ حالت رفع، یہ فاعل جملانی 2 اونٹ. اب 2 اونٹ چلے گئے، فاعل آپ کا مثنیٰ ہے، لیکن فعل آپ کا واحد غائب ہی استعمال ہوگا، یعنی فعل آپ کا یہاں پہ بھی آئے گا ذہب. وہ قاعدہ جو ابھی ہم نے بیان کیا تھا کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع، تو فعل واحد غائب ہی استعمال ہوگا، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی مذکر فاعل کے ساتھ مذکر فعل اور مؤنث فاعل کے ساتھ مؤنث فعل. اب دیکھیں ناظرین، جمل ان سے جمع کیا ہے؟ جمل ان سے جمع مکسر بنتی ہے، چونکہ یہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں جن کا ذاتی وجود ہوتا ہے. تو ان کی جمع عام طور پہ قاعدے کے مطابق نہیں آتی، بے قاعدہ ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی پھوٹی، یعنی اس میں جو اصل پہلے حروف ہوتے ہیں واحد کے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کم زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا. جمع مکسر، تو جمل ان سے جمع مکسر ہے جمال. ناظرین یہ جمال ہے، اس کو جمال نہیں پڑھنا، جمال اور لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اور وہ نام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں جمال. تو یہ جمال نہیں ہے، یہ جمال ہے، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اور یہ جمل ان کی جمع مکسر ہے. جمال ان کا معنی ہے کچھ اونٹ، بعض اونٹ. اب ناظرین عام قاعدہ جو پہلے چل رہا تھا اس کے مطابق کیا تھا کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، تو فعل واحد غائب ہی استعمال ہوگا، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. تو جنس کے لحاظ سے چونکہ جمل المذکر تھا تو یہ واحد مذکر غائب استعمال ہوا آپ کا فعل، یعنی ذہبا. یہ فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع، فعل واحد غائب استعمال ہوگا، اور چونکہ آپ کا فاعل مذکر ہے تو فعل واحد مذکر غائب ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے مرکب توصیفی پڑھتے ہوئے ایک عام قاعدہ بیان کیا تھا، اور وہ قاعدہ کیا تھا کہ جو مخلوق ہے وہ 2 طرح کی ہے گرامر کی روح سے. ایک وہ مخلوق جو عاقل ہے، جو عقل رکھتی ہے، عاقل مخلوق، اس میں شمار کرتے ہیں انسان، جن اور فرشتوں کو. انسان، جن اور فرشتے، انہیں گرامر کی روح سے عاقل مخلوق کہا گیا. اور ان کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو غیر عاقل مخلوق کہتے ہیں. تو قاعدہ کیا تھا کہ جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل مخلوق کی جمع مکسر، تو عرب اسے واحد مؤنث کا سٹیٹس دیتے ہیں، واحد مؤنث کا سٹیٹس، یعنی عرب اس کے ساتھ واحد مؤنث والا سلوک کرتے ہیں گرامر کی روح سے. عربی گرامر میں عرب اسے واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ناظرین اب جمال، جمل اونٹ ہے، ویسے یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جمل
مذکر ہے، اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ فعل مذکر استعمال کیا، ذہب، واحد مذکر غائب۔ لیکن چونکہ غیر عاقل مخلوق ہے تو جب اس کی جمع مکسر ہو گئی جمال، تو اب اس کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ واحد مؤنث کا، یعنی اس کے ساتھ اب جو فعل آئے گا وہ مذکر نہیں ہوگا۔ پہلے تھا واحد مذکر غائب، لیکن جب یہ جمع مکسر ہو گیا تو اس کے ساتھ سلوک ہوگا واحد مؤنث والا، اور واحد مؤنث ہی کا یہاں پہ فعل استعمال ہوگا، واحد مؤنث غائب۔ تو واحد مؤنث غائب کیا ہے؟ ذہبا سے واحد مؤنث غائب کیا ہے؟ ذہبت۔ یہ ناظرین اب ہوگا ذہبت جمال، ذہبا جمال نہیں ہوگا، ذہبا جمل، چلا گیا ایک اونٹ، ذہبا جملانی، چلے گئے دو اونٹ، لیکن جب یہ جمع مکسر میں آئے گا تو پھر ذہبا نہیں ہوگا، ہوگا ذہبت جمال۔ بس یہی قاعدہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے ناظرین جملہ فعلیہ کا، اور یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔ ناظرین یہ ایک مادہ ہے نون، ضاد اور جیم، اور یہ فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے، یعنی اس کے عین کلمہ پر زیر آتی ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ ناضجہ، ناضجہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے جل جانا، جھلس جانا۔ تو ناضجہ کا مطلب ہے وہ جل گیا، وہ جھلس گیا۔ ناضجہ، ناضجہ، ناضجو، ناضجت، ناضجتا، ناضجنا، ناضجتا، ناضجتما، ناضجتم، ناضجتی، ناضجتما، ناضجتن، ناضجتو اور ناضجنا۔ تو ناظرین یہ ہے ناضجہ۔ ناضجہ کا معنی ہے وہ جل گیا، وہ جھلس گیا۔ اب ناظرین جلد جسے ہم کہتے ہیں، جلد کس کو کہتے ہیں؟ سکن، جلد، اس کی جمع ہے عربی میں جلودن۔ کھالیں، جلد کو کیا کہتے ہیں؟ سکن، کھال، اور اس کی جمع ہے جلودن، کھالیں۔ کیا چیز جل گئی؟ جل گئی، یہ فاعل ہے، اب جل گئی کھالیں۔ کس کی کھالیں ناظرین؟ اب اگر کہنا ہو کہ ان کی کھالیں، وہ سب، ہوا، ہما، ہم، ہم وہ سب، اور کہنا ان کی کھالیں تو یہ مرکب اضافی آئے گا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، جلودو، اور ہم سے حالت جر بھی ہم ہی، وہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو بن جائے گا جلودہم، ان کی کھالیں۔ اب ناظرین یہ فاعل ہے، ناضجہ جل گئیں جلودہم، ان کی کھالیں، جلودو یہ دیکھیں فاعل پیش کے ساتھ حالت رفع میں، یہ فاعل ہے، یہ خود جل گئیں۔ لیکن ناظرین اب یہ دیکھیں جلودن جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ ناظرین انسان خود تو عاقل مخلوق ہے، لیکن انسانی جسم کا بھی اگر کوئی حصہ لیا جائے، اس کے جو مختلف حصے ہیں جیسے سر ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں، جلد ہے، جب کوئی ایک حصہ لیا جائے گا تو اس کو بھی غیر عاقل مخلوق میں شمار کیا جائے گا۔ پورا انسان عاقل، لیکن انسانی جسم کے حصے غیر عاقل۔ تو اب یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو گئی جلودو، جلودہم ان کی کھالیں، تو پھر کیا ہوگا ناظرین؟ قاعدے کے مطابق فاعل جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگا تو فعل کیا آئے گا؟ واحد
مؤنث، تو یہ ناضجہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ناضجت۔ یہ ناظرین، ناضجت جل گئیں جلودہم، ان کی کھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔